اب یہ بتائیے کہ وہ والی آیت کون سی ہے دوستو؟ بھلا بتائیں، ہاں نبوت سے معلوم کرنا کون سی؟ ہاں جی غور سے دیکھیے گا، پہلا خط دوسرا باب اور فٹافٹ کر لو، اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شہوت، خدا نے کہا جسم کی خواہش، یہ من اس کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، تو کہتا ہے اس کو رکھ اس میں، پھر اس کے بعد اگلی بات جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آنکھوں کی شیخی، آنکھوں کی شیخی یہ ہے میں پاک ہوں، میں نے تو نہیں کیا، اس نے یہ کیا تو یہ ہوا۔ ابھی کوئی چیز ادھر سے ٹوٹ جائے نا تو بول بھائی صاحب نہیں میں نہیں کی تو بس اے لگ گیا۔ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس شریعت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ میڈم کو دیکھو، میڈم نے پھل کھلایا، آدم نے کھایا، خدا نے پوچھا ہے جب تک میڈم نے کھایا تھا نا کچھ نہیں ہوا تھا، جب آدم نے کھایا تب کائنات ہل گئی، اور آدم نے پھل کھایا تو خدا نے کہا اے آدم تو نے پھل کھایا؟ کہتا سر جی جو عورت تو نے مجھے ٹکائی اس نے پھل دیا تو میں نے میں تے میں سلونا۔ تو جسٹیفیکیشن کرتا ہے، آج بھی ہم اسی طرح جسٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ کبھی کسی کانڈ میں پکڑے جاؤ نا، نہیں نہیں پاس میں نہیں کیتا سی، وہ انج ہو گیا سی، کام تو نے آج پایا پچھلے 2 سالہ تو پیچھے لگا تھا، وہ اچانک ہی ہو گیا، کوئی کام اچانک نہیں ہوتا۔ اور پھر یاد رکھو، اور پھر ہم جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، اور وہ جسٹیفیکیشن کہتا ہے اس کو رکھ، من اپنے جسم کی خواہشوں کو رکھ، جسٹیفیکیشن کو رکھ۔ دوسرا کہتا ہے کہ، اور تیسری بات کہتا ہے کہ زندگی کی شیخی، میں تجھے 2 منٹ میں گیپ کرا دوں گا، اور میں اٹی مارا تے پانی کٹ دیا۔ تم یہ باتیں کرتے ہو، اس شیخی کو رکھ، اس میں یہ اختیار، یہ شیخی اس سٹک کا نشان ہے، کہتا ہے اپنا اختیار رکھ، اپنے جسم کی خواہش رکھ، اپنی آنکھوں کی شیخی رکھ، اور اس کو بند کر، تب میں تجھ سے ملوں گا۔ ہاللیلویا۔ اپنے زندگی میں خدا سے ملنا چاہتے ہو نا، ان 3 چیزوں کو بند کر دو، اور دیکھو خدا تجھ سے ملا کرے گا اور تجھ سے بات چیت کیا کرے گا۔ اس کو کہتا ہے یہ حلیم ہے، دنیا میں ایسا حلیم کوئی نہیں، کسی دن اس کا حلیم دیکھیں گے، ایسی حلیم دکھاؤں گا نا مزہ آ جائے گا تم لوگوں کو، کیونکہ پھر بھی میرا خدا کہتا ہے وہ حلیم ہے۔ اور ہم پتہ کون سا پادری حلیم مانگتے ہیں؟ ادھر آؤ بچے، جلدی آؤ، جلدی جلدی اٹھ بھائی، ادھر بیٹھ، جلدی بیٹھ، جلدی بیٹھ، ٹائم کوئی نہیں، جلدی کہاں، پیرا پار بیٹھ۔ ہم ایسا حلیم مانگتے ہیں، پادری بیٹھ جائے، پوری کلیسیا دیکھا کچھ نہیں بول رہا، دیکھا اے حلیم چاہیے۔ پادری نے ذرا یہ تھا سچی گل کی، وہ بچارے پادری ٹینشن نہیں جنہاں دیر نہ ہو جائے، کلیسیا نہ رہا، بیچا لاٹ نکل، یہ یونیورسٹی ہے، تیرے کو جانا دیر ہو رہی نکل، اگر تیری نظر میں خدا کے دیا ہوا ٹائم کسی اور ٹائم سے زیادہ تو تو جا بھائی۔ ایسی بیچارے پادریوں کو آپ لوگوں نے ٹینشن میں ڈالا ہوتا ہے، اور حلیم پادری مانگتے ہو، یہ والا حلیم نہیں۔ موسیٰ کو حلیم دیکھو کیسا حلیم ہے، مصری کے ٹھپاک کر کے مارا، ٹنگ ہو گیا، مار کے پھینک دیا، وہ بھی پھر بھی خدا کہتا ہے یہ حلیم ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی مجھ سے یہ بائبل گر جائے آپ لوگ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، میں گرا دوں اچھا لگے گا؟ نہیں، اچھا، اور موسیٰ نے دیکھو بائبل پڑھی پٹاک کر کے ماری، انہوں بھی تو کوئی بولیا کر، وہ کہتے ہیں رات گئی بات گئی۔ ٹھیک ہے، پھر بھی خدا کہتا ہے میں یہ ایسا حلیم
یہ کسی دن یہ راز بتاؤں گا کہ کیوں اسے پھر بھی حلیل کہتا ہے. اور یہاں آپ دیکھیے، آپ دیکھو دعا کرو گا کچھ کرنا پڑا، یہ تو تم کو مزہ نہیں آئے گا. اور جب یہ خون چھڑکا جاتا ہے غور کیجئے گا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہتا ہے خالص سونا لا، اپنے اندر سے 3 چیزیں نکال دو، خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے گا. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ عہد کا صندوق جو ہے وہ یہاں پر رہا 586 عیسوی تک، جب تک بابل نے آ کر اس کو ڈسٹروائے نہیں کیا. اور یہاں بابل ڈینیل اور ان سارے لوگوں کو اس کا بچے کچھ کرو یار، اس کا کرنٹ واپس آئے، اور یہ ان کو لے گیا. اور یہاں جب نبوکدنیزر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا، آپ یقین کرو محاصرہ کرنے پر اتنا بڑا ظلم ہوا، اتنی بڑی تباہی ہوئی کہ یہاں انہوں نے بچوں کو اپنے پکا کے کھایا تھا. وہاں پر پانی نہیں تھا، ایک دوسرے کو کاٹ کر مار کر کھاتے تھے، اپنے ہی بچوں کو. اس وقت کے لوگوں نے جب نبوکدنیزر نے ان کو محاصرہ کیا تو وہ اپنے ہی بچے ذبح کر کر کے کھا رہے تھے. اتنا بڑا ظلم جو ہے وہ برپا ہوا. اور یہاں آپ دیکھیں کہ ہم اس بات کو لے کر کے کیا کریں، کیا سمجھتے ہیں ہم کہ کیا ہم اپنے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، کیا ہم اپنے خدا کو کچھ سمجھتے ہیں. اس میں سے میری بائبل نکال دیجئے کالے بیگ میں، اور جب ہم اس بات کو دیکھیں تو خدا ہماری زندگیوں میں کس طرح سے کام کرتا ہے. وہ ڈینیل نبی کے ساتھ کوئی تقریباً 2500 لوگ تھے جن کو لے کر کے وہ چلا گیا. اور اگر یہ چل پڑا تو بیٹا کام ہو جائے گا، ورنہ کیا ہو سکتا ہے. ویسے ہی سناؤں گا میں. ملی بائبل لاؤ بیٹا جلدی. یہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ اس عہد کے صندوق کی وجہ سے جو بہت ساری پرابلمز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس وقت مجھے ذرا وہ نکالنے دیں تو پھر آگے بات کروں. ہاں جی، میرے ساتھ بیٹا 1-2 دوست جو ہے بائبل کو نکال کے رکھیے. اور جب میں آپ کو بتا رہا تھا ان چیزوں کو ہم رکھتے ہیں تو پھر خدا ہم سے بات چیت کیا کرتا ہے. اور سلیمان کے ٹیمپل میں اسے رکھا گیا تقریباً 500 سال تک، 450 سال تک یہ خیمہ اجتماع میں رہا. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بیبلونینز نے جب حملہ کیا، اور دوسرا سلاطین اس کے 25ویں باب میں دیکھتے ہیں اس کے یہ جو عہد کا صندوق ہے یہ یہاں غائب ہو جاتا ہے. یہاں سے عہد کا صندوق غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس نے آگ جلائی، جب اس نے آگ جلائی، ٹھیک ہوا، جب اس نے آگ جلائی تو ہوا یہ تھا کہ ہیکل کے اندر جس طرح یہ دیکھیے یہ آپ نے پلاسٹر کیا نا، انہوں نے سونے کا پلاسٹر کیا، اور ایک اندازے کے مطابق 350 ٹن سونا ہیکل میں لگایا تھا، فرش میں، اوپر پلرز پہ، ہر جگہ. اور بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی، اس نے کہا آگ لگاؤ. آگ لگا کے سونا جو ہے پگھل کے آیا، ٹرکس کی ٹرکس اٹھا کر لے کر گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لے کر گیا پاک ترین ظروف بھی. اور جب وہ ظروف لے کر گیا تو کلام مقدس میں اس کا ذکر ہے کہ 500 سال کے بعد کنگ سائرس نے، اس کا نام اردو میں مجھے نہیں پتا، کنگ سائرس اخشویرس، اس نے جب ان کو یہ سارا سامان واپس کیا، وہ اس میں ڈیٹیل پڑھی، اب میں کیا کروں. یہ اوپر کی طرف آؤ، اوپر والے کی طرف. انہوں نے جب یہ سامان سارا واپس کیا تو اس میں عہد کا صندوق نہیں تھا. ساری چیزیں تقریباً 4500 چیزیں اس نے جو ہے ان کو واپس کی، اور جب یہ واپس کی تو وہاں عہد کا صندوق نہیں تھا. اور 2600 سال آج گزر گئے ہیں، عہد کا صندوق جو ہے وہ غائب ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے. اور
جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو غور کیجئے گا کہ عہد کا صندوق جو ہے وہ یہاں سے ہو گیا تھا غائب. نہیں چل رہا یار, I'm sorry بیٹا, گڑبڑ ہو گئی ہے. میرے ساتھ نکالیے یرمیہ اس کی 3 باب اس کی 16 ہے, ذرا دیکھیے کیا لکھا ہے. اور یوں ہوگا, خداوند فرماتا ہے کہ جب ان ایام میں تم ملک میں بڑھو گے اور بہت ہوگے تب وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداوند کے عہد کا صندوق, اس کا خیال بھی کبھی ان کے دل میں نہ آئے گا. وہ ہرگز اس سے یاد نہ کریں گے اور اس کی زیارت کو نہ جائیں گے اور اس کی مرمت نہ ہوگی. بیٹا اس آیت کو ذرا آرام سے ایک دفعہ پھر پڑھیے گا. آپ میرے ساتھ ہیں جی, وہ ادھر توجہ نہ دیں اور وہ نہیں چل رہا تو میں کیا کروں. اور یوں ہوگا, خداوند فرماتا ہے جب ان ایام میں تم ملک میں بڑھو گے, تم ملک میں کیا ہوگا جی, بڑھو گے اور بہت ہوگے اور بہت ہو جاؤ گے, تب وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداوند کے عہد کا صندوق, پھر نہ کہیں گے خداوند کے عہد کا صندوق, اس کا خیال بھی کبھی ان کے دل میں نہ آئے گا, اس کا خیال بھی کبھی ان کے دل میں نہ آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ کلام مقدس یہاں پر خاموش ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں عہد کا صندوق ایتھوپیا میں ہے, کچھ کہتے ہیں عہد کا صندوق جو ہے وہ چل رہے ہیں, تھوڑی دیر پکڑ کے رکھ, چارج ہو جائے. تو عہد کا صندوق جو ہے ایتھوپیا میں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں عہد کا صندوق جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں عہد کا صندوق ایتھوپیا میں ہے. بہت ساری جگہوں پر اس کی بات ہوتی ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا, اس کو پکڑ کے رکھ بیٹا, وہ چارج ہو جائے تھوڑی دیر پھر ٹھیک ہے. اب جب اس نے یروشلم کو جلایا, آگ لگائی, تو پورا گولڈ جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹھا کر کے لے گیا. جیسے ہم بتاتے کہ لکھا ہے کہ بادشاہ کی حیثیت سے نبوکدنضر کی حکومت کے 18ویں برس میں جو ہے وہ یروشلم کو سے بہت سے لوگ قید کر کے لے گیا, اور یہ تقریباً 2400 لوگ میں نے آپ کو بتایا تھا. اور اپنے ساتھ جو ہے وہ کلام مقدس میں دوسرا سلاطین اس کے 25 باب کی 14 اور 15 آیت میں لکھا ہے کہ برتن, کھرپیاں, کانسے اور ساری چیزیں اپنے ساتھ لے گیا. یہاں تک کہ گولڈ بھی اتار کر لے گیا. پاک ترین چیزیں اٹھا کر لے گیا, اور لے جا کر بلشازر بادشاہ نے میں پیتے ہوئے اپنے خادموں کو سونے چاندی کے پیالے جو ہے کہا کہ جو نبوکدنضر سے لیا تھا اس نے ان پیالوں کو دیا تاکہ اس کے عہدیدار, بیویاں اور خادمائیں ان پیالوں کو استعمال کریں. کلام مقدس کہتا ہے کہ جو نظر کی قربانیوں کے لیے برتن ہوتے ہیں ان میں شرابیں نہیں پی جاتی. کبھی کبھی لوگ اپنے پادریوں سے ناراض ہوتے ہیں, میرے منڈے کی شادی سی ٹولکی نہیں دیتی, ایسا ڈانٹ کے بھگاؤ, چلو نکلو یہاں سے. اس لیے کہ یہ پاک ترین جگہ کی چیزیں ہیں, یہ تمہاری شادیوں کے لیے نہیں. برتنوں میں, پاک برتنوں میں شرابیں نہیں پی جاتی, لیکن انہوں نے خداوند کا النگھن کیا, اور اس طرح سے جو ہے وہ نبوکدنضر بادشاہ نے اس محل کو جو ہے جلا ڈالا, اور پورا یروشلم اس نے خاک میں ملا دیا. اور پھر اس کے بعد جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو 586 عیسوی میں ایسا ہوا. اور اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سب ہوا تو یہ صندوق جو ہے عہد کا کھو گیا, اور یہ صندوق نہیں ملا, اور یہ صندوق غائب ہوتا ہے, تو بہت سے لوگوں کو بچانے بچا. اور یہ صندوق اب آج تو یسوع مسیح سے زیادہ کام کر رہا ہے. اور یہاں دیکھیے کہ جب کنگ سائرس نے ان ساری چیزوں کو اپنے خزانچی سے کہا کہ واپس کرو, اس کا ذکر 7ویں آیت میں ہے, اور جب انہوں نے ان سب چیزوں کو واپس کیا تو نہیں, یہ نہیں رہ سکتا, میرا کام نہیں. یہ دیکھیے, یہاں پر دیکھیے
کہ 30 सोने के प्याले थे, 410 चांदी के, 1000 जो है दीगर चीज़ें थी। ये सब पाक-तरीन मकाम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी। और जब ये सब कुछ वापस की तो आप देखिए कि अहद का संदूक जो है इस फहरिस्त में नहीं था। अहद का संदूक जो है जब नहीं था तो कहा जाता है अहद का संदूक इथियोपिया में था। फिर कहते हैं कि जो है किंग टूथ जो है उसकी मज़ार में अहद का संदूक था। फिर कहते हैं फ्रांस में था, फिर कहते हैं अफ्रीका में था, इस झील में था, और बहुत सारी ऐसी जगहों की बात करते हैं जहाँ अहद के संदूक को हमारे ख्याल में रखा जाता है। और अगली बार जो अहद के संदूक के बारे में है वो मुकाशफा 11 बाब उसकी 19 आयत में लिखा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? हाँ जी बिल्कुल। जो हो रहे हैं तो बता दें। नींद आ रही है? अगर आ रही है तो आपके लिए एक मैसेज है, कहता है वो सादिक को नींद में ही दे देता है, तो सोते रहो। ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए कि लिखा है फिर आसमान में जो खुदा का घर खोला गया, मुकद्दस संदूक को जो अहद का संदूक था, खुदा ने अपने लोगों से किया था, वो घर में दिखाई दिया। बहुत सारी तब बिजलियां, आवाज़ें गरजी, पैदा हुई, जल्जला आया और बड़े बड़े ओले पड़े। लेकिन ये बात आप देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था गोश्त और खून आसमान की बादशाहत में, ये कौन सा अहद का संदूक था? ये वो अहद का संदूक नहीं जो 586 ईस्वी में मिस हुआ। ये कौन सा अहद का संदूक था जो जिसकी यहाँ बात करता है? ये अब अहद का संदूक मेरा यीशु है, बंद कर कैमरा, क्योंकि उसने हमेशा के लिए कुर्बानी दे दी। अब